اسلام کو بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور اسلام کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دین عند اللہ الاسلام۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام کو بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ہمارا دلیل قرآن اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، لیکن اس پر تھوڑا ہم توجہ کریں۔ میرے دوستو، اس بات کو غور سے فکر سے سننا اور توجہ کرنا، شاید ہمارے بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلے تو ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کیا، کیونکہ اللہ نے کیوں کہا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کو ایک ہی دین پسند ہے، وہ اسلام۔ اسلام کی معنی ہے اصلی سلامتی، یعنی صلح۔ دو بندوں میں صلح ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ دونوں امن اور سکون میں رہیں گے، کوئی خطرہ خوف نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی معنی ہے کہ اس کی جان عزت کی حفاظت کرنا، اور وہ انسان ذات اس زمین پر امن اور سکون سے زندگی گزارے، ان کا نام اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی میری پسندیدہ دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس ایک دین پسند ہے، وہ ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا دوسرا دن طلبے گا وہ کتنا بھی پیارا ہوگا، کتنا بھی اچھا ہوگا، کیونکہ نہ اس میں امن ہوگا، نہ اس کے میں حفاظت ہوگی، نہ ان میں سکون ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ لوگوں سے پسند نہیں کرے گا، نہ قبول کرے گا، نہ ان کو لے گا، نہ آپ کے طرف نظر کرے گا۔ ایک ہی دین اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سرزمین پر سکون سے انسان زندگی بسر کرے، اس سرزمین پر عدل ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ ہو، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے، چھوٹا بڑا سارے آپس میں بھائی ہو، مسلمان تو آپس میں بھائی ہو، لیکن کسی کو یہ مجال نہیں رہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف دے۔ یہی اللہ کی منشا ہے کہ اس سرزمین پر مسلمان تو بہت بڑے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے انگلی میں کانٹا لگتا ہے تو پورے جسم میں درد پھیل جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں ایسے ہیں، مگر کسی مسلمان تو اور کی چیز ہے، کسی غیر مسلم ہندو عیسائی سکھ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، سچا اسلام جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، جا کر دنیا پر یہ میرا اسلام پھیلا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کائنات میں انبیاء کرام آئے، جن نے اللہ کا پیغام لے کر آیا کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے۔ اب اس کو کیسے نافذ کیا جائے، اس کا طریقہ بتانے والا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول نے فرما دیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ جیسے کہ اب دیکھو نا، ہم نے اس کی معنی کی کہ اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنیاد اور بنانے میں دن رات کا فرق ہے۔
بنیاد رکھ کے چلے جاؤ بس. یہ تو اللہ تھوڑی چاہتا ہے کہ تم بنیاد رکھتے چلے جاؤ، کیونکہ بنائی کا معنی کیا ہے؟ بنانا. فیہم رجل صالح فمات بنو ولا قبر مسجد. جب ان میں نیک صالح بندہ مرتا تھا تو ان کے بنو مانا کیا؟ بناتے تھے قبر کو مسجد، یعنی بنانا. بنی کی معنی ہے بنانا، نہ کہ بنیاد رکھنا. بنیاد رکھ کے چھوڑ دیا. جیسے بنی البیت علی خمس، جگہ بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پانی، سیمٹ، اینٹیں، بجری، لوہا. یہ 5 چیزیں. اب یہ 5 چیزیں موجود ہیں تو وہ بس اس کو چھوڑ دے گا بندہ. اگر اس کو 5 چیزیں موجود ہیں اور چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ پانی بھی خراب ہو جائے گا، سیمٹ خراب ہو جائے گا، اینٹیں چوری ہو جائیں گی یا لوگ یہ اٹھا کے جائیں گے، لوہا دھنگ جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. بنیاد رکھ دیا اور وہ چیزیں پڑی ہیں. تو آج بھی ہمارے نظر کے مطابق، کیونکہ ہم نے معنی چینج کیا نا، کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اسلام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کی معنی چینج کر دی. تو کیسے ہوگا؟ جب ہم مٹیریل موجود ہے اور ہم نے بنیاد رکھ لیا تو وہ تو سارا خراب ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ہم اس پر غور فکر کریں کہ بنی الاسلام کی معنی ہے اسلام کو بنانا، نہ کہ بنیاد رکھنا. کیونکہ یہ کام کن کا تھا؟ علماء کرام کا. اس نے معنی کو چینج کر کے مسجدوں میں بیٹھ گئے اور اسلام کو چھوڑ دیا. اور جو ہو رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ شروع سے ہوتے گئے. جب اللہ کا رسول تھا یہ کام قائم رکھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے یہ کام قائم رکھا، اس کے بعد حضرت عمر نے یہ کام قائم رکھا، اس کے بعد حضرت عثمان نے یہ کام قائم رکھا، اس کے بعد حضرت علی نے یہ کام قائم رکھا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد آہستہ 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 بگڑتا ہوا گیا تو صحابہ کرام بول پڑے. غور فکر کرو میرے بھائی، صحابہ کرام خاموش نہیں رہے، انہیں ہمیں دین سمجھایا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری بول پڑے کہ آج جو میرے نبی کی عزا چلی گئی. کیوں عزا نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام تو سارے عزا کرتے تھے نا. چلے کیسی گئی کہ اس میں وہ تاثیر نہیں رہی جس کے لیے عزا کو رکھا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا تھا کہ آج وہ میرے نبی کی نماز بھی چلی گئی. اب اس دور میں یہ صحابہ کرام ہے، وہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کا تھا کہ اس کی امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دے کر چلی گئی. تو پوری زندگی اس نے اللہ کے رسول کی خدمت میں گزاری. وہ بندہ کہتا ہے کہ آج اللہ کے رسول کی نماز چلی گئی، اس پر ہم غور فکر نہیں کریں گے نا. کیوں کریں گے؟ ہمیں کیا پڑھی ہے؟ ہمیں جنت تو چاہیے نہیں، تو ہم غور فکر کیوں کریں گے؟ ان لفظوں کو ہم سمجھیں کیوں؟ ہمارا کیا واسطہ پڑا؟ کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر وہ عالم کا کام میرے نبی کے وارث ہے، میرے نبی کے مشن کو اٹھانا ہے. مسجدوں میں بیٹھنا ان کا کام نہیں ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ جائے بس ٹکیوں پر
اور مال پر اس پر بیٹھ جائے. نہیں نہیں، سیاست کا حق جو ہے علماء کا ہے کہ اسلام کو نافذ کرے، چاہے سیاست میں حصہ لے، چاہے کیسے بھی، اور ابھر جائے، کھڑے ہو جائے، اسلام کو نافذ کرے. اور اس سمے زمین پر عدل انصاف کو قائم کرنا یہ عالم کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. لیکن یہ مسجدوں میں بیٹھ کے ان کو ہاتھ لگا لیا، شیطان نے تھپڑی لگا کے سلا دیا کہ تم مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، تمہارا یہ کام. تو ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا یہ کام ہے کہ بے حیائی برائی سے روکتے ہیں، نہیں روکتے نا، کام ختم ہو گیا، سسٹم اس درم برم ہو گیا، کیونکہ ہم نے معنی ہی چینج کر دی. جگہ کو بنانے کے بجائے، اسلام کو بنانے کے بجائے ہم نے کہا بنیاد رکھ دیا، بس بنیاد رکھ دیا. اللہ کے رسول نے بنیاد جو رکھا تو وہ اسلام کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے تو اسلام کو قائم کیا، ابوبکر نے قائم کیا. اس نے کہا، کھڑے ہو گیا، صرف تھوڑا سا زکوٰۃ میں لوگوں نے تھوڑا سا تعویل کی تو حضرت ابوبکر نے کہا لشکر تیار کرو، میں ان سے لڑائی کروں گا اور ان کو قیدی بناؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ابوبکر کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے؟ روزے نہیں رکھتے ہیں؟ حج نہیں کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر پوری دنیا مجھے چھوڑ دے، اللہ کی قسم میں اکیلا ہوں گا، پھر بھی ان سے تب تک لڑوں گا. زکوٰۃ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک رسہ بھی زکوٰۃ کا نے نہیں دیا، اس وقت تک ان کو قتل کروں. کیوں کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر؟ حضرت عمر نے کہا اللہ نے ہماری دل کو کھول دیا اور ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ مل گئے. تو ابو بکر نے اسلام کو قائم کیا، رکھا، حضرت عمر نے قائم رکھا، حضرت عثمان نے قائم رکھا، حضرت علی نے قائم رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے خوش ہو گئے، وہ اللہ سے خوش ہو گئے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھا، اسلام کو قائم رکھا. ان لوگوں نے اسلام کو قائم رکھا. اس کے بعد ایسا دور آ گیا، ایسا سسٹم آ گیا کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں چلی گئی تو اسلام میں ڈیفور آ گیا، امن ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں جب ختم ہوتی گئی تو صحابہ کرام نے کہا نماز بھی گئی، وضحا بھی گئی، ہر چیز چلی گئی. آج بھی نماز موجود ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ کوئی نہیں روکتا، مسجدیں بری ہیں، لیکن مسجد سے نکل کر وہی بے حیائی پچھلائی کر رہے ہیں. کو تو نماز کام نماز ہے کس کے لیے؟ آج تک ہم نے وہ نہ کسی نے ہمیں سمجھایا ہے، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 5 چیزیں کیا ہیں. آج میں نے اس کی پہلی قسط پیش کی ہے. اگر تمہارا ساتھ دیا اور اس پر تبصرہ کیا اور باتیں پوچھی اور اس کو وضاحت کی اور اس کو دیکھا اچھے نمونے سے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بات کو مکمل کریں گے کہ اسلام کو جو ہے بنانا ہے. اسلام کے لیے بنیاد نہیں ہے، بنیاد اور بنانے میں دن رات کا فرق ہے. جگہ کے بنیاد رکھنے اور جگہ کو بنانے میں دن رات کا فرق ہے. تو بنی الاسلام یعنی اسلام کو بنانا اللہ خمس 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں کے اوپر ہے اسلام کو بنانا. پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہم اس پر ہی جو سارے ہماری کیسٹیں ہیں، جو سارا ہمارا پیغام ہے، جو سارا ہمارا پروگرام ہے، اس پر ہی کلمے کی دعوت پر ہے کہ جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے اس کائنات میں کبھی بھی امن، عدل، انصاف نہیں آئے گا. تو میرے دوست ہمیں کلمے کو سمجھنا ہے. پھر دوسری قسط میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کی وضاحت کریں.